بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تیسرے سپارے میں ایک تو اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ذکر فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میری راہ میں ایک خرچ کرو، میں تمہیں اس کا اجر 2 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یعنی اسی سپارے کے اندر 2-3 جگہوں پہ اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میری راہ میں ایک خرچ کرو، میں تمہیں 2 گنا زیادہ دوں گا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور دوسرے مقام پر میرے اللہ نے یوں فرمایا کہ میں 700 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا جو میری راہ میں خرچ کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، اس انداز سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور دوسرا اسی آیت مبارک اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے آیت الکرسی، اس کا بڑا مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ جو ہی اسے موت آئے گی اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دے گا، جو ہر نماز فرض کے بعد اس آیت الکرسی کو دائمی پڑھنے والا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آیت مبارکہ ملتی ہے لا اکراہ فی الدین۔ اب اس آیت مبارکہ کا ہم نے مطلب کسی اور انداز میں لے لیا۔ اب اس آیت مبارکہ مطلب ہے کہ دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے اس کا مطلب اپنے انداز میں یوں لے لیا کہ ہم اگر کسی سے کہیں کہ نماز پڑھو تو آگے سے کہتے ہیں دین میں کون سا جبر ہے۔ اگر ہم اسے کہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، دین میں کون سا جبر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو قبول کروانے میں، اسلام قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اسلام ہم نے اپنی مرضی سے قبول کیا، ہم اپنی مرضی سے اسلام پر ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں تو ہم یہ ذہن میں کنسپٹ لے کے بیٹھ جائیں کہ بھئی دین میں تو جبر ہی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، جب آپ دین کے اندر آ جائیں، دین کے اندر آ گئے تو دین کے سارے معاملات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم اگر کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اپنے ملک میں ہوں یا غیر ملک میں چلے جائیں، تو ان کے قوانین پر عمل کرنا ہمارے لیے اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے لیے اپنے ملک کے قوانین ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اسلام پر آ جائیں گے تو اب اسلام کے جو قوانین ہیں ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ذکر ملتا ہے اسی اس پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں جو معاملہ ہوا تھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ جب اللہ رب العزت نے نمرود کو بادشاہت دی نا، تو نمرود نے اپنے آپ کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے سے بڑا خدا کوئی نہیں، اس نے اپنے آپ کو خدا تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی ہٹ درمی کی بات ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے، تو جسے زیادہ دے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی 4 ٹانگیں ہیں، نہیں، اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اسے اس آزمائش سے گزارنا ہو انسان کو، تو یہ آزمائش ہے نا زندگی ہمارے لیے، تو آزمائش سے گزارنے کے لیے اللہ رب العزت انسان کو کبھی زیادہ دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے۔ تو اسے جب مال و دولت کی زیادتی ملی نا، تو اس نے اپنے آپ کو خدا تسلیم کر لیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا ہے، مغرب میں جا کے غروب کرتا ہے،
تو اس کے فبوہت الذی کفر، اس کے جو ہوش و حواس ہے وہ اڑ گئی۔ پہلے تو اس نے بڑے جب وہ چوچلے دکھائے نا کہ میں خدا ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں، اس نے آزاد شخص کو پکڑ کے موت دے دی، اور جس کے لیے جب وہ موت کا اعلان ہو چکا تھا اس نے اسے پکڑ کے زندگی بخش دی۔ اس نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا، تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ تو جب یہ کہا نا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لاتا مغرب میں غروب کرتا، تو کر کے دکھا، تو اس کے ہوش اور حواس اڑ گئے۔ ایک تو اس چیز کا ذکر تیسرے سپارے میں ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی سپارے کے اندر ایک ذکر ملتا ہے سود کی حرمت۔ اب یہ بڑا ایک معاملہ ہمارے درمیان بڑا مشہور ہے کہ ہم جو ہے وہ قرض پہ قرض لیے جا رہے ہوتے ہیں، سود کے پہ پیسہ لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اس پر انشاءاللہ ایک موضوع میں نے باندھا ہوا ہے، 1-2-3 دن میں وہ بھی آ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آج صرف تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ سود جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس شخص کے بارے میں بتایا کہ جو کھانے والا ہے نا، سود کھانے والا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو ہے کسی میں ہمت کہ جو اللہ رب العزت سے لڑائی کر سکے؟ کسی میں ہمت نہیں، وہ تو رب ہے، وہ جو چاہے کر سکے کر لے، اس کو تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو اس کے آگے کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے آگے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا کہ جو شخص سود کھانے والا ہوتا ہے نا، تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی حدیث ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو حرام مال کھانے والا ہوتا ہے نا، جب وہ قبر میں چلا جائے گا نا، تو قبر میں جانے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ سانپ جو ہے وہ بن جائیں گے، اور جو اس کو اندر سے ڈسنے والے ہوں گے۔ اور اگر اس سانپ کے بارے میں تھوڑی سی تشریح پڑے نا، وہ سانپ کتنا زہریلا ہوگا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ آج اس روئے کائنات پر، اس روئے زمین پر وہ باہر آ جائے نا، تو وہ آ کے اپنا زہر اگل دے، تو قیامت آ سکتی ہے، جہاں اس نے زہر نکالا ہے نا، قیامت آ سکتی ہے، اس جگہ پر سبز گھاس نہیں آ سکتا، اتنا وہ زہریلا وہ سانپ ہے۔ اور وہ اس شخص کے لیے مسلط کیا گیا ہے کہ جو شخص سود کھانے والا، حرام کھانے والا ہوگا، یہ اس شخص کے لیے، اور اس شخص کے پیٹ کے اندر وہ سانپ پیدا ہوں گے، وہ پیٹ کے اندر سے اسے ڈسیں گے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے مال کو ہتھیایا ہوگا نا، تو وہ جتنا مال ہتھیایا تو اس کے گلے میں توق بنا کے لٹکا دیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا، تو اتنا کھائیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کے بارے میں ذکر ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورت آل عمران۔ اس کو آل عمران اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو وہ حضرت عمران ہیں ان کی اولاد کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عمران وہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے والد کا نام حضرت عمران تھا، تو ان کی آل کا مکمل اس سورت کے اندر ذکر ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جب وہ یہ پوری سورت نازل ہوئی، تو اس وجہ سے اس کا نام جو وہ سورت آل عمران رکھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد اسی سورت کے اندر آیت مباہلہ، یہ بڑی مشہور و معروف یہ آیت ملتی ہے کہ جب وہ انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کا جو وہ عیسائیوں کا جو پادری تھا اس سے مکالمہ ہوا آپس میں، تو اس نے کہا کہ ہماری جماعت سچی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، تو اس نے اپنی طرف سے جب وہ دلائل لانا شروع کر دیے، تو اس پر جو ہے وہ یہ بات آگے تک پہنچی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کا نزول ہوا، اور یہ کہا گیا کہ تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، اور آپ اپنی جانوں کو لے کر آئے۔ اور مباہلہ سے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وہاں پہ بیٹھ کے دعا مانگنی ہے، دعائے ضرر دوسرے کے لیے، اور دوسرے نے آگے سے آمین کہنا ہوتا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ کے لیے گئے نا، تو جب اس نے یہ دیکھا نا کہ مباہلہ کے لیے جو وہ ہستیاں کون سی ہیں، 5 تن پاک جن کو کہا جاتا ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اور دوسری جانب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ساتھ تیسرے حضرت امام حسن، اور چوتھے امام حسین، 5ویں اللہ کے نبی خود تھے۔ اب یہ 5 تن پاک، اور جب عیسائیوں کے پادری نے یہ دیکھا نا کہ اتنی پاک ہستیاں یہاں پر جب مباہلہ کے لیے آ رہی ہیں، اگر انہوں نے ہمارے خلاف مباہلہ کر لیا نا تو قیامت آ سکتی ہے، عیسائیوں کا نام و نشان جو ہے وہ نہیں باقی رہے گا، نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ڈر گئے، تو پھر اس وجہ سے وہ ڈر کے
بھاگ گئے۔ اور پھر اس کے بعد اسی آیت مبارکہ میں پھر لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اسی جو وہ آیت میں ایک اور بھی ذکر ملتا ہے وہ ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ آج انسان جب وہ بات بات پر وہ جھوٹ بول لیتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا۔ یہ انسان کی اپنی سوچ ہے نا، انسان سوچ لے کے چلتا ہے، کاروبار میں کہتا ہے کہ یار سارے سچ بتا دیں تو پھر ہمیں پروفٹ کہاں سے آئے۔ لیکن اس چیز کا نہیں آپ نے سوچنا، بلکہ جو ہے وہ ہمیں حکم ہے کہ آپ پروفٹ لے سکتے ہیں اگر بے تولی یا بے مرابحہ کی طرف آئے نا، تو اس میں آتا ہے فما ربحت تجارتہم، ربحہ اسی سے نفع لینا، نفع بخش چیزوں میں، تو نفع لینا جائز ہے۔ کہاں پر لکھا ہے کہ نفع لینا جائز نہیں ہے؟ لیکن اس کے پیچھے جھوٹ نہ ہو۔ انسان جھوٹ بولتا ہے کہ یار وہ اپنی زبان میں کہتا ہے مینوں تے خود نہیں 50 روپے دی پئی، میں تینوں کہ میں 50 نہیں دے دیا۔ یہ ایسا نہیں جملہ بولیں، بلکہ کہ بھائی مجھے جتنے کی بھی ملی ہے، اب اگر آپ کے بارے میں ہے تو آپ لے لیں، نہیں بارے میں تو آپ اگلی دکان پر چلے جائیں۔ اس پر جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ پر کاروبار کی بنیاد نہیں رکھنی۔ اگر جھوٹ پر کاروبار کی بنیاد ہوگی تو کیا ہوگا کہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے یہ کمایا، لیکن وہ محنت نہیں ہے، وہ اس میں جھوٹ کا ایک ذرا سا بھی خمیازہ اگر شامل ہو گیا نا بندے کی روزی میں، بندے کے لقمے میں، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے سارے کا سارا مال حرام ہو گیا۔ نہیں تو آپ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، ایک گلاس پانی ہو نا تو اس میں ایک شراب کا ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے نا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی شراب کا تو ایک ہی قطرہ ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہیں گے کہ شراب کا قطرہ اس پورے ایک گلاس میں جب وہ شامل ہو گیا تو آپ کہیں گے پورے کا پورا گلاس جو ہے وہ سارے کا سارا کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا، سارے کا سارا پلید ہو گیا۔ تو انسان اسے نہیں پیتا، کیوں کہ وہ پلید ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اپنے مال کے اندر، حلال مال کے اندر اگر حرام کا ایک لقمہ بھی شامل ہو گیا تو بندے کا وہ سارا مال جو ہے وہ حلال بھی حرام میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے شامل کر لیا نا اپنے حلال کاروبار میں، اس نے حلال کاروبار کیا تو اس میں بھی اس نے حرام کو شامل کر لیا، تو یہ وہ سارے کا سارا اس کے لیے اسی کے اوپر خمیازہ ہوگا۔ تو آج ہم اس بارے سے یہ سبق حاصل کریں گے کہ جو ہے وہ آج کے بعد ہم جھوٹ جو ہے وہ اس کا سہارا لے کے اپنا کاروبار نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔